تجارت کے سامان میں زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ. اب آپ نے 2-3 باتیں سمجھ لی کہ کتنا سامان کی قیمت کتنی ہونی چاہیے، تقریباً نصاب کو پہنچنا چاہیے. یہ بھی آپ نے سمجھ لیا کہ 1 سال پورا ہونا چاہیے تب زکوٰۃ ہے. تو اب نکالنا کیسے ہے، کس طرح نکالے، کیا طریقہ ہے؟ تو تجارت کے سامان میں زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ آپ سامان بیچتے ہیں، جس چیز کا بزنس کر رہے ہیں، جب سال پورا ہوگا تب دیکھیے کہ آپ کے پاس جو سامان بچا ہوا ہے اس کی کتنی قیمت ہو رہی ہے، وہ کتنے کا سامان آپ کے پاس بچا ہوا ہے. دیکھیے آپ کی دکان میں یا آپ گھر پہ رہ کر کے بزنس کر رہے ہیں یا کہیں بھی آپ بزنس کر رہے ہیں، تو بزنس کا جو سامان آپ بیچتے ہیں، برتن بیچتے ہیں، کپڑا بیچتے ہیں، فرنیچر کا سامان بیچتے ہیں، واشنگ مشین بیچتے ہیں، جو کچھ بھی بیچتے ہیں یا گاڑی بیچ رہے ہیں، تو جو کچھ آپ کے پاس 1 سال پورا جو بچا ہوا ہے اس پورے سامان کی قیمت نکالیے کہ پورے سامان کی قیمت کتنی بن رہی ہے، قیمت معلوم کر لیں. اور پھر جو آپ نے پروفٹ کمایا ہے 1 سال کے اندر، جو آپ کا پروفٹ ابھی آپ کے ہاتھ میں بچا ہے، تو پروفٹ کو بھی جوڑیے، سامان کی قیمت نکالیے اور پروفٹ یعنی فائدہ جو آپ کو ہوا بزنس سے وہ فائدہ جوڑیے. دونوں کو ملا کر کے جتنا اماؤنٹ، جتنا پیسہ بنے گا اس میں سے آپ کو زکوٰۃ نکالنا. بالکل آسان ہے. آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ سامان کی جو قیمت ہے اس کا اندازہ لگانا ہے، تو کس حساب سے اندازہ لگائیں قیمت کا؟ جو ہم نے خریدا ہے ہول سیل سے اس کا وہ ریٹ لگائیں گے یا جس ریٹ میں آپ سامان کو بیچتے ہیں وہ ریٹ لگائیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس ریٹ میں آپ کسٹمر کو بیچتے ہیں وہ ریٹ آپ لگائیں گے. آپ نے کتنے کم میں لیا اس سے مطلب نہیں ہے، جتنے میں آپ کسٹمر کو بیچتے ہیں، جو بیچنے کا جو ریٹ ہے، جو قیمت ہے، وہ ریٹ آپ لگائیں گے، وہ قیمت لگائیں گے آپ زکوٰۃ نکالنے میں. ٹھیک ہے. اسی طرح پروفٹ کے بارے میں آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ جو فائدہ انسان تو کوئی گھر میں رکھتا نہیں ہے، انسان کمایا خرچ کیا، بیوی ہے، بچے ہیں، اپنے اوپر خرچ ہے، بچوں کی فیس ہے، علاج ہے، کھانا پینا، صدقہ خیرات ہے، انسان اللہ کے راہ میں خرچ کرتا رہتا ہے، تو جو خرچ ہوتا چلا گیا تو پھر کیسے ہم اس کو یاد رکھیں گے، لکھ کے رکھیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو آپ نے خرچ کر دیا اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اپنے اوپر خرچ کیا، بیوی بچوں پر خرچ کیا، ماں باپ پر، بھائی بہن پر، غریبوں پر، صدقہ جو آپ نے خرچ کر دیا اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. 1 سال جب پورا ہوا تو اب دیکھیے آپ کے پاس پروفٹ بچا کتنا ہے، آپ کے پاس کتنا بچا ہوا ہے کھا پی کر کے. خرچ کرنے کے بعد جو آپ کے پاس پروفٹ جو بچا ہوا ہے وہ پیسہ، پورے سامان کی جو قیمت ہے یہ پیسہ ملا کر کے زکوٰۃ نکالیے. جو خرچ ہو گیا اس کا کوئی حساب نہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو پروفٹ کی بات آتی ہے تو پروفٹ فائدہ جو آپ اپنے پاس رکھے ہوں یا اپنے بینک میں جمع کر دیا ہو، وہ ایک ہی بات ہے، سب کو جوڑنا ہے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے ایک کسٹمر آپ سے خریدا، وہ پیسہ آپ کو بھی دیا نہیں، ادا نہیں کیا ہے، جس کو کہتے ہیں ادھار. اس نے بولا کہ 1 مہینے کے بعد دے گا، 2 مہینے کے بعد دے گا. تو عام طور پر جو بزنس مین ہوتے ہیں اس کے پیسے کسٹمر کا لوگوں کے پاس ہوتے ہیں، 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ پیسہ پھنسا ہوا رہتا ہے، بچا رہتا ہے. تو اس پیسے سے بھی نکالنا ہے کیونکہ آپ کا پروفٹ جو ہے وہ ٹھیک ہے. تو جو پروفٹ جو آپ کے ہاتھ میں آ گیا وہ بھی ہے، جو آپ نے بینک میں جمع کر دیا وہ بھی ہے، یا کسی کے یہاں باقی ہے آپ کا پروفٹ، تو اس کو بھی حساب میں جوڑ کر کے زکوٰۃ نکالنی ہے. ہاں کوئی ایسا کسٹمر ہے بے ایمان جو انکار کر دیا کہ ہم نہیں دیں گے، تو پھر اس کو زکوٰۃ نہیں ہے. یا ٹال مٹول کر رہا ہے، وہ دیں گے 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 5 سال سے باقی ہے نہیں دے رہا ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن جب وہ دے دے تو پھر زکوٰۃ نکالیں گے. 1 سال کا اگر نکالے تو کافی ہے، لیکن کوئی ٹال مٹول کرنے والا نہیں ہے، وہ آپ کو دے دے گا تو پھر تمام حساب کو جوڑ کر کے، وہ پیسے کو بھی جوڑ کر کے اس میں سے زکوٰۃ نکالیں گے.